بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں کے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ مصنف علیہ رحمہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ علم مصطلح یعنی علم اصول حدیث کی اصل کہاں سے ہے اور اس پر کیسا دور گزرا ہے۔ تو مصنف نے بتایا تھا کہ علم مصطلح یعنی علم اصول حدیث کی اصل کتاب اللہ میں بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہے۔ اس سے متعلق مصنف علیہ رحمٰن نے ایک آیت کریمہ ذکر کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تفتیش و تحقیق کر لو، یعنی ایسے ہی کسی کی بھی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ اصول قرآن مقدس کی اس آیت سے ہم کو ملتا ہے۔ علم روایت کی اصل اس آیت کریمہ میں ملتی ہے۔ پھر دو حدیث پاک پیش کی تھی، ایک تو نور اللہ امرا سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ فرب مبلغ او من سامع، اور دوسری فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ۔ یہ دو حدیثیں پیش کی تھی جن سے معلوم ہوا کہ حدیث کسی کے پاس ہو تو دوسرے تک پہنچا دے، کیونکہ ہر حدیث کسی نہ کسی مسئلے کی دلیل بن جاتی ہے یا اس سے دوسرے مسائل کا استخراج ہوتا ہے، دوسرے مسائل اس سے نکالے جاتے ہیں۔ تو بہت ممکن ہے کہ جس کے پاس حدیث ہے حدیث اس کو یاد تو ہے مگر مسائل نکالنے کا ملکہ نہیں ہے، اس کے پاس مسائل اس سے نکالنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور دوسرا بندہ سامنے والا اس کی علمی جلالت کا عالم یہ ہے کہ وہ حدیث کو نہ صرف پڑھ اور سمجھ سکتا ہے بلکہ اس سے مسائل بھی نکال سکتا ہے۔ تو اب یہ شخص اس کو حدیث پہنچائے تاکہ وہ حدیث کا اصل مقصد اجاگر کر کے قوم کے سامنے لا سکے، حدیث کو اس کی مقصد کی انتہا تک پہنچا سکے۔ تو حضور نے اس حدیث میں ان دونوں میں حدیث جس کے پاس ہے اسے ترغیب دلائی کہ وہ دوسرے تک حدیث کو پہنچا دے۔ تو اسے نقل اخبار اس کی اصل ملتی ہے ان دونوں حدیث میں، کہ خبروں کو احادیث کو ایک دوسرے کی طرف نقل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب فرماتے ہیں ففی هذه الآیت الکریمۃ وهذا الحدیث الشریف مبدأ التثبت فی اخذ الاخبار وکیفیت ضبطها بالانتباہ لها ووعیها والتدقیق فی نقلها للآخرین۔ تو اس آیت کریمہ اور اس حدیث شریف میں خبروں کو لینے اور ان کو بیداری مغز کے ساتھ محفوظ رکھنے کی کیفیت میں اور دوسروں تک خبر پہنچانے کی باریک بینی کے سلسلے میں احتیاط کا مبدأ موجود ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ اور حدیث کسی کی خبر کو لینے میں اور اس کو بیداری مغز کے ساتھ محفوظ رکھنے میں اور دوسروں تک خبر پہنچانے کے سلسلے میں جو احتیاط ہے اس کی بنیاد اس میں موجود ہے۔ تو اس آیت کریمہ اور اس حدیث شریف میں مبدأ التثبت احتیاط کا مبدأ موجود ہے۔ کس چیز میں احتیاط؟ فی اخذ الاخبار خبروں کو لینے میں، وکیفیت ضبطها بالانتباہ لہا بیدار مغزی کے ساتھ ان کو ضبط کرنے، ووعیہا اور محفوظ کرنے کی کیفیت کے سلسلے میں، والتدقیق فی نقلہا للآخرین اور دوسروں تک اس کو نقل کرنے کی باریک بینی میں جو احتیاط ہوتی ہے اس کا مبدأ اس میں بنیاد اس میں موجود ہے۔ وامتثالا لامر اللہ تعالی ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد كانت الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم یتثبتون فی نقل الاخبار وقبولها امتثالا لامر اللہ تعالی، فرماتے محض اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ آبری کی خاطر صحابہ کرام خبروں کو نقل کرنے اور ان کو قبول کرنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے۔
لا سیما اذا شکو فی صدق الناقل لہا، بالخصوص اس وقت جب ان کو اس خبر کے نقل کرنے والے کی سچائی میں کچھ شکایت ہوتی، کچھ شبہ ہوتا، تو وہ احتیاط سے کام لیتے تھے، تفتیش کرتے تھے بات کی کہ بھئی واقعی ایسا ہے، دو چار لوگوں سے پوچھتے تھے، یہ پوچھ لیتے بھئی کس کے سامنے کہا تھا، ذرا گواہی دلواؤ۔ اس طرح کی وہ احتیاط کسی کی خبر کو لینے میں کرتے تھے۔ لیکن چونکہ اس وقت اکثر صحابہ ہی تھے یا تابعین تھے، صحابہ تو سب کے سب عادل ہیں، اور تابعین میں اکثر عظیم و جلیل شخصیات ہیں، صدق و صفا کے تاجور، علم و تقوی کے کوہ ہمایہ، شرافت اور کرامت کے سلطان، ایسے افراد ہوا کرتے تھے، تو وہاں تفتیش کی بہت کم ضرورت پڑتی تھی، لیکن پھر بھی اس اللہ اور اس کے رسول کا حکم کی بجاوری کے لیے احتیاطاً وہ تفتیش کر لیتے تھے۔ لا سیما اذا شکوا فی صدق الناقل لہا، بالخصوص اس وقت جبکہ انہیں ان خبروں کے نقل کرنے والے کی سچائی میں کچھ شکایت اور شبہ ہوتا۔ فظہر بناء علی ھذا موضوع الاسناد وقیمتها فی قبول الاخبار اور ردها، کہہ رہا ہے تو اس بنیاد پر اسناد کا موضوع مارز وجود میں آیا اور اس کی قدر و منزلت معلوم ہوئی خبروں کو قبول کرنے یا رد کرنے کے سلسلے میں، ہے نا؟ کہ جب آپ تفتیش کریں گے تو ہم پوچھیں گے بھائی تم سے کس نے بتایا، وہ کہے گا فلاں نے بتایا، تو ہم پوچھیں گے فلاں کو کس نے بتایا، تو کہا فلاں نے بتایا، پوچھیں گے فلاں کو کس نے بتایا، تو کہے گا فلاں نے بتایا۔ تو جو سلسلہ روات ہوتا ہے، راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے جسے سند کہتے ہیں، تو سند کا موضوع اسی تفتیش کے دوران ہمارے سے وجود میں آیا کہ اب سندیں معلوم کی جانے لگی کہ بھائی تم اپنی ذرا حدیث کی سند بیان کرو، تم سے کس نے کہا، اس سے کس نے کہا، اس سے کس نے کہا، اس سے کس نے کہا، یہ سند بیان کرو۔ اگر سند صحیح لگتی تو قبول کر لیتے لوگ، اور سند میں کوئی ضعیف راوی ہوتا، غیر معتبر شخص ہوتا تھا، تو اس کی حدیث چھوڑ دیتے تھے۔ فظاہر بناء علی ھذا موضوع الاسناد وقیمتها فی قبول الاخبار اور ردها، تو اس بنیاد پر ہمارے سے وجود میں آیا، یعنی ظاہر ہوا اسناد کا موضوع اور اس کی قدر و منزلت اخبار کو قبول کرنے یا رد کرنے۔ اخبار یہ خبر کی جمع ہے بیٹا، ٹھیک ہے، وہ اخبار نہیں جو بکنے آتا ہے۔ فقد جاء فی مقدمت صحیح مسلم عن ابن سیرین قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم۔ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں حضرت امام محمد ابن سیرین سے یہ روایت آئی ہے، قالا کہ امام محمد ابن سیرین نے کہا کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، کہ صحابہ اکرام پہلے سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے کسی سے کہ بھائی تم اپنی اس حدیث کی سند بیان کرو، نہیں پوچھتے تھے پہلے۔ فلما وقعت الفتنہ، لیکن جب فتنہ واقع ہوا، وہ پاکیزگی دل و دماغ اور تقوی اور طہارت والی نہیں رہی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور آپ کے بعد کبار صحابہ اکرام کے زمانے میں تھی، وہ نہیں رہی۔ نئے نئے لوگ اسلام لانے لگے جن کی عملی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، اور جھوٹ وغیرہ پھیلنے لگا، لوگ مکر و فریب سے کام لینے لگے۔ تو جب فتنہ واقع ہوا تو اب صحابہ کرام نے ایسے ہی کسی کی بات، کسی کی حدیث قبول کرنا بند کر دیا، بلکہ اب وہ سندیں مانگنے لگے کہ یہ جو حدیث تم سنا رہے ہو اس کی ذرا سند بیان کرو۔ اگر سند میں جن افراد کا وہ ذکر کرتا وہ سب اہل سنت سے ہوتے، ہے نا، سب سنت رسول کے متبع ہوتے، تو ان کی بات مان لی جاتی تھی، اور اگر کوئی بدعتی ہوتا تھا، خلاف کا اعتقاد رکھنے والا ہوتا تھا، عملی خرابی اس کے اندر کوئی ہوتی تھی، تو اس کی حدیث رد کر دی جاتی۔ قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد، صحابہ کرام و تابعین پہلے اسناد کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے۔ فلما وقعت الفتنہ، لیکن جب فتنہ واقع ہوا تو قالوا، تو اب وہ کہنے لگے سموا لنا رجالکم، کہ بھائی
ہم سے اپنے رجال بیان کرو، یعنی اپنی روایت کے جو رجال ہیں، روات ہیں، وہ بیان کرو۔ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ، تو جو اہل سنت سے دیکھے جاتے، فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، تو ان کی حدیث لے لی جاتی۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، اور جو بدعتی دیکھ سمجھے جاتے، فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، تو ان کی حدیث نہیں لی جاتی تھی۔ وَبِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الْخَبْرَ لَا يُقْبَلُ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ سَنَدِهِ فَقَدْ ظَهَرَ عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالْكَلَامُ عَلَى الرُّوَاةِ ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد ومعرفة العلل الخفية، وظهر الكلام في بعض الرواة لكن على قلة لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر، اور اس بنیاد پر کہ خبر قبول نہیں کی جاتی ہے مگر اس کی سند کی معرفت کے بعد ہی۔ پیچھے بتایا نا کہ صحابہ کرام سندیں مانگنے لگے تھے، راویوں کی تفتیش کرنے لگے تھے، تابعین نے بھی یہ کام کیا، تو پھر ایک مجاز یہ بن گیا کہ بھئی جب تک ہمیں سند کی معرفت نہیں ہوگی تب تک حدیث قبول نہیں کی جا سکتی۔ پہلے سند بتاؤ، سند دیکھی جائے گی، قبول کرنے کے قابل ہے تو حدیث مقبول ہے، اور اگر ناقابل قبول سند ہے تو حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک عام مجاز بن گیا، بلکہ یہ حدیث کی پرخ کے لیے ایک بنیادی بیسک شرط بن گئی۔ تو یہ بات جب بالکل مقرر ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ سند کی معرفت کے بغیر حدیث قبول نہیں کی جائے گی، تو اب کچھ اور علوم اور فنون مارے سے وجود میں آئے۔ علم جرح و تعدیل کی ایجاد ہوئی یہاں، کیونکہ سند کس کی ہوتی ہے؟ سند راویوں سے مل کر بنتی ہے۔ اب کون سا راوی کیسا ہے، کس درجے کا ہے، ہمیں اس کے حالات کو جاننا پڑے گا نا، اس کی اچھائیاں اجاگر کرنا پڑیں گی، اس میں کوئی عیب ہے تو وہ بھی بیان کرنا پڑے گا تاکہ اس کی حیثیت حدیث کو قبول کرنے یا رد کرنے کے سلسلے میں معلوم ہو سکے۔ تو علم جرح و تعدیل کا وجود ہوا، جس میں راویین پر جرح کی جاتی ہے یا ان کو عادل قرار دیا جاتا ہے۔ جرح مطلب ان کی جو خرابیاں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں، جو ان پر تنقیدیں جائز شرعی ہو سکتی ہیں وہ کی جاتی ہیں، تاکہ ہر ایک کا حال کھل کر سامنے آئے کہ یہ انسان ثقہ ہے، صدوق ہے نا، معتبر ہے یا پھر ضعیف ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، اس میں غفلت ہے، یا خلاف مروت کام کرتا ہے، یا جو ہے فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ تو اس طرح کے راوین کی تفتیش اور ان پر جرح و تعدیل ضروری تھی تاکہ حدیث کی سند میں جو روات ہیں ان روات کے ذریعے اس حدیث کا درجہ متعین ہو سکے۔ تو پھر علم جرح و تعدیل کی ضرورت پڑی، یہ مارے سے وجود میں آیا۔ راویوں پر کلام شروع ہو گیا، ان پر کلام کرنے لگے کہ یہ راوی کیسا ہے، یہ راوی کیسا ہے، یہ راوی کیسا ہے۔ پھر سند کے متصل اور منقطع ہونے کی جو بحث ہے وہ بھی یہاں شروع ہوئی، کیونکہ جب سند پر مدار ہو گیا حدیث کے قبول ہونے نہ ہونے کا، تو اب سند یہ دیکھی جائے کہ بھئی یہ سند پوری متصل ہے یا نہیں ہے۔ ہم سے جو حدیث بیان کر رہا ہے، اس نے جو اپنے راوی بیان کیے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بغیر کسی فصل کی یہ سند پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں؟ اگر متصلاً پہنچتی تو وہ قبول کر لی جاتی اگر راوی اس کے صحیح ہوتے، اور اگر منقطع ہوتی، بیچ میں کوئی راوی چھوٹا ہوا ہوتا، تو اس چھوٹے ہوئے راوی کی تفتیش کی جاتی کہ بھئی وہ کون ہے۔ اگر پتہ چل جاتا اور اس کے حالات معلوم ہوتے، حدیث لے لی جاتی، اور اگر پتہ نہیں چلتا تو راوی کو مجہول سمجھا جاتا اور حدیث کو متصل کے درجے سے نیچے لا کر وہ ڈال دی جاتی تھی۔ تو یہ بھی بحث اس وقت مارج وجود میں آئی۔ علل خفیہ کیا ہوں گی، یہ بھی مارز وجود میں آیا کہ بھئی ایک تو ہوتی ہے کسی حدیث کے ضعیف یا کمزور ہونے کی علت بالکل ظاہر اور واضح، اور کچھ ہوتی ہیں علتیں مخفی ہوتی ہیں، بہت خفا میں ہوتی ہیں، پوشیدگی میں ہوتی ہیں، جن میں بہت گہری فکر رکھنے والے بھی ان تک پہنچ پاتے ہیں۔ تو علل خفیہ کیا کیا ہو سکتی ہیں راوی کے لیے یا متن کے لیے حدیث کے، اس کی بحث بھی چھڑی۔ پھر بعض راویوں کے بارے میں کلام ہوا متعین کر کے کہ کسی محدث نے کسی ایک راوی کو صحیح کہا،
دوسرے محدث اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، تیسرے محدث کہتے ہیں یہ ثقہ ہے، چوتھے محدث کہتے ہیں یہ صدوق ہے۔ تو کچھ راویوں کے بارے میں بھی کلام شروع ہو گیا، کچھ کے نزدیک وہ ثقہ قرار پائے، کچھ کے نزدیک ضعیف قرار پائے، کسی کے نزدیک متہم قرار پائے، کسی کے نزدیک مدلس قرار پائے، ہے نا۔ تو اس طرح سے بھی روات کے بارے میں کلام شروع ہو گیا، لیکن اس وقت ایسے معاملات بہت کم تھے، کیونکہ اس وقت مجروح راوی بہت کم ہوتے تھے، اکثر راوی ٹھیک ہوتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے تقوی پر زوال آتا گیا، فسق و فجور بڑھتا گیا، جھوٹ عام ہوتا گیا، تو اب پھر یہ علم جرح و تعدیل وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگا، اور جو ہے راویوں پر کلام کثرت سے ہونے لگا، کیونکہ مجروح راوی پھر بڑھتے چلے گئے۔ مجروح سمجھ رہے ہیں؟ مجروح جن کی شخصیت میں کوئی خرابی ہوتی وہ۔ وَبِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الْخَبْرَ لَا يُقْبَلُ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ سَنَدِهِ، اور اس بنیاد پر کہ خبر قبول نہیں کی جاتی ہے مگر اس کی سند کو جان لینے کے بعد ہی، فقط ظہر علم الجرح والتعدیل، تو اب ظہور ہوا علم جرح و تعدیل کا، والکلام علی الرواة، اور راویوں پر کلام کرنے کا، ومعرفت المتصلی اب المنقطع من الاسانید، اور اسانید متصلہ یا منقطعہ کی معرفت کا ظہور ہوا، ومعرفت العلل الخفیہ، اور علل خفیہ کی معرفت کا، وظاہر الکلام فی بعض روات، اور بعض رابیوں کے بارے میں کلام شروع ہوا، ظاہر ہوا، لیکن علی قلت، لیکن یہ بہت کم تھا، لقلت الروات المجروحین فی اول الامر، کیونکہ شروع میں مجروح راوی بہت کم تھے ہوا کرتے تھے۔